السلام علیکم فرینڈس ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی طرف سے افغانستان کے حوالے سے امریکہ کو ایئر کوریڈور پرووائڈ کرنے کی اطلاعات اور اس پر تجزیہ شیئر کیا جائے گا۔ پاک آرمی کے VT-4 ٹینک کی ایکسرسائز میں شمولیت، روس کا ہائپرسونک زرکون میزائل کا ایک اور تجربہ، امریکہ کی طرف سے ترکی کو ملٹری ماڈرنائزیشن کی یقین دہانی، تائیوان کے F-16 وائپر طیاروں کی چائنا کے خلاف تعیناتی، UAE اور اسرائیل سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان اور امریکہ میں افغانستان سے متعلق ایئر کوریڈور کے استعمال کے حوالے سے اتفاق ہو گیا ہے اور بہت جلد اس انڈرسٹینڈنگ کو فارمل ایگریمنٹ کی شکل دے دی جائے گی۔ پاکستان ممکنہ طور پر امریکہ کو اپنا ایئر کوریڈور صرف سرویلنس اور ریکانیسنس یعنی نگرانی اور جاسوسی کے لیے فراہم کرنے پر رضامند ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان امریکی ڈرونز کو نان کائنیٹک آپریشنز کے لیے فضائی حدود استعمال کرنے دے گا، جبکہ اس ریکانیسنس اور سرویلنس کے نتیجے میں افغانستان میں ٹارگٹس کو ڈیزگنیٹ کیا جائے گا اور پاکستان ایئر فورس افغان حکومت کی اجازت سے ان اہداف کو اپنے ڈرونز اور لڑاکا طیاروں سے نشانہ بنائے گی۔ اسی طرح سے اس ایگریمنٹ کی صورت میں امریکہ پاکستان کا ملٹری ہارڈ ویئر جیسا کہ AH-1Z ہیلی کاپٹر ریلیز کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان اپنی فضائیہ کے لیے بھی F-16 بلاک 70 خریدنے یا پھر موجودہ کو اپ گریڈز کرنے کا خواہش مند ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو ایئر بیسز دینے سے واضح طور پر انکار کر دیا تھا۔ اگست کے اینڈ سے لے کر ابھی تک امریکہ اپنے گوام اور مڈل ایسٹ میں موجود بیسز سے افغانستان میں ریکانیسنس اور سٹرائک ڈرونز کو مختلف رولز میں استعمال کر رہا ہے، جو نہ صرف ٹائم ٹیکنگ، کاسٹلی بلکہ رسکی اور آپریشن کی افادیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جہاں تک اس فیصلے کے اثرات اور فوائد کا تعلق ہے تو پاکستان کی فضائی حدود پہلے ہی آف اینڈ آن استعمال ہو رہی ہے، لہٰذا صرف ریکانیسنس مقاصد کے لیے باقاعدہ ایگریمنٹ کے تحت ایئر کوریڈور دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ امریکہ بنیادی طور پر افغانستان میں داعش کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے اور داعش اس وقت نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک لحاظ سے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اس مشترکہ دشمن کے تناظر میں یہ ون ون سچویشن ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ افغانستان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں اور پاکستان اکیلا یہ افورڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا امریکہ کے تعاون سے ممکنہ طور پر ان اہداف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، اگر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اور مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ پہلے بیان کی گئی لائنز پر ہی طے ہوتا ہے تو پاکستان امریکہ سے نہ صرف اپنے گزشتہ 2 سالوں سے ہولڈ AH-1Z ہیلی کاپٹرز حاصل کر سکتا ہے بلکہ F-16 اپ گریڈز پروگرام پر بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اگر ملٹری تعاون اور ہارڈ ویئر کے ٹرانسفر سے متعلق کوئی اتفاق نہیں ہوتا تو پھر FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے حوالے سے بھی امریکی سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے، جو کہ بہرحال ایک سیاسی حربے کے طور پر ہی استعمال ہوتا آ رہا ہے، لہٰذا اس کو سیاسی انداز میں بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ سے سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک چین کا تعلق ہے تو چین کی طرف سے جب پاکستان نے امریکہ کو ایئر بیسز نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو چین کی طرف سے خیر مقدم دیکھنے کو ملا تھا، اور اگر پاکستان امریکہ کو صرف سرویلنس مقاصد کے لیے ایئر کوریڈور دیتا ہے تو چین کو میرے خیال سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کام امریکہ پہلے ہی سم ہاؤ محدود پیمانے پر کر رہا ہے۔ خیر، یہ تو تھی ساری پاسبلٹیز اور ہماری اس معاملے پر اسیسمنٹ، لیکن یہ تبھی ہوگا اگر پاکستان اور امریکہ میں واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ سرکاری سطح پر ابھی تک دونوں طرف سے کچھ نہیں کہا گیا۔ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، گزشتہ روز آرمی چیف نے کور لیول کی ایکسرسائزز کے اختتام پر اسٹرائک کور منگلا کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ان کو ان مشقوں کے مقاصد اور نتائج کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ان مشقوں میں پاکستان کی طرف سے چین سے حال ہی میں حاصل کردہ VT-4 ٹینک کو پہلی مرتبہ ان ایکشن دیکھا گیا ہے۔ ان مشقوں میں VT-4 ٹینک اور دیگر آرمر فارمیشن سے آفینسو اور ڈیفینسو دونوں طرح کی کارروائیوں کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کے کامبیٹ ایئر کرافٹس کی طرف سے ایئر سپورٹ بھی ان مشقوں کا حصہ تھی۔ VT-4 کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس سے لو فلائنگ UAVs اور لیوٹرنگ منیشنز کو ریموٹ کنٹرول ویپن اسٹیشن سے نشانہ بنانے کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔
रूस ने आज कहा है कि उसने अपने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और कामयाब तजर्बा किया है। इस मिसाइल को रूसी सदर की तरफ से नाकाबिल तस्खीर करार दिया गया था। याद रहे कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को सीरीज ऑफ टेस्ट से पहले ही गुजारा जा चुका है, जिसमें फ्रिगेट से फायरिंग के अलावा जेर आब सबमरीन से लॉन्च भी शामिल है। इस मिसाइल के बारे में रशियन ऑफिशियल्स का दावा है कि ये मार्क 9 की स्पीड से फ्लाई करने और 1000 किलोमीटर की रेंज रखता है। वाज़ेह है कि अमेरिका अभी इस दौड़ में चीन और रूस से पीछे है। अमेरिका के महकमा दिफा ने कहा है कि पेंटागन तुर्की की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए तैयार है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से अमेरिका और तुर्की में दिफाई ताउन और मुख्तलिफ अस्करी पहलुओं पर आला सतही बातचीत जारी है। तुर्की ने अमेरिका को एक तरफ F-35 तैयारे रिलीज करने को कहा है तो दूसरी जानिब कम अज कम इस प्रोग्राम में वापसी की ख्वाहिश जाहिर की है। इसके अलावा तुर्की की तरफ से F-35 एयरक्राफ्ट रिलीज न किए जाने पर अमेरिका को पहले से अदाशुदा $1.4 अरब के अगेंस्ट F-16 ब्लॉक 70 तैयारों और मौजूदा F-16 के लिए अपग्रेड्स किट्स की डिमांड की है। 2 रोज कबल तुर्क सदर ने कहा था कि अमेरिका की तरफ से इस बारे में मस्बत जवाब ना मिलने की सूरत में तुर्की मुतबादिल ऑप्शन पर गौर करने पर मजबूर होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस तमाम तर मामले पर अब से चंद हफ्ते पहले हमारे तफसीली तज्जिये को देखना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुबई एयर शो के आखिरी रोज यूएई की एज ग्रुप और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अनमैन्ड सरफेस वेसल तैयार करने से मुतालिक मुआहदा तय किया है। मुआहदे के तहत ये दोनों कंपनियां मिलकर एडवांस्ड मॉड्यूलर अनमैन्ड सरफेस वेसल तैयार करेंगी। इस वेसल को मिलिट्री और कमर्शियल दोनों मकासद में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस अनमैन्ड सरफेस वेसल को इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, माइन डिटेक्शन और स्वीपिंग मिशन के अलावा एंटी सबमरीन रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। याद रहे कि इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इस साल मार्च में कहा था कि वो एज ग्रुप के साथ मिलकर एडवांस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम ज्वाइंटली डेवलप करेगी। फ्रेंड्स, जजीरा ताइवान ने अमेरिका से अपग्रेड करवाए जाने वाले F-16 वाइपर तैयारों को चीन के खिलाफ डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि ताइवान ने 140 से जायद F-16 A और B मॉडल्स 1990s की दहाई में अमेरिका से हासिल किए थे, जिसको अब वो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से मॉडर्नाइज करवा रहा है। इसमें से कुछ तैयारे अपग्रेड प्रोसेस से गो थ्रू हो चुके हैं, जबकि तमाम पर काम 2023 के एंड तक मुकम्मल होगा। अगर आप F-16 ब्लॉक 70 यानी वाइपर की सलाहियतों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।